سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک ایسی چیز جو تمہیں ناپسند ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک ایسی چیز وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا جس سے تم محبت کرتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وہ تمہارے لیے بری ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم نہیں جانتے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت اگرچہ اس کا اگر پس منظر دیکھیں تو جہاد ہے، لیکن کیونکہ بعد جہاد سے کتراتے بھی تھے وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک چیز ہو سکتا ہے تمہیں پسند نہ ہو لیکن تمہاری ان کے لیے بہتری ہے، اور ایک چیز ہو سکتا ہے کہ تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ یہ آیت ہمیں یہ بات بھی بتاتی ہے کہ پسند چیز ہمارے لیے بعض کا بہتر نہیں ہوتی، تو وہ اگر ہم سے نقصان ہو جائے تو ہمیں پچھتانا نہیں چاہیے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ مجھے یہ چیز کیوں نہیں ملی، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ کیوں؟ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے۔ اور بعض اوقات ایسی چیز ہمیں مل جاتی ہے، ہمیں ایسی چیز سے پالا پڑ جاتا ہے، ایسی چیز ہمیں عطا ہو جاتی ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے وہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے بہتر ہو۔ تو یہ کوئی چیز ہمارے لیے بہتر ہے یا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، یہ ہم صرف اپنی پسند اور ناپسند اور اپنے عقل ناقص سے فیصلے کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، یہ ہمارا رب ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا بہتر ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کیا ہمارے لیے فائدے مند نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ کو آپ دیکھیں نا، مسلمانوں نے کیا سوچا صلح حدیبیہ میں؟ صحابہ حیران پریشان، پر نبی کے حکم کی تعمیل کرنی تھی تو کر دی، لیکن پریشان تو تھے کہ یہ کیسا فیصلہ ہوا ہے جو ہمارے حق میں ہی نہیں ہے، ہمارے حق میں ہی نہیں ہے۔ لیکن انہیں نہیں پتا تھا جو اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے وہ صحابہ بھی نہیں جانتے تھے، اور پھر ان کا رزلٹ انہوں نے دیکھا کہ کتنا اچھا رزلٹ آیا، اتنا اچھا رزلٹ آیا کہ وہ لوگ جو حضور کے قتل کے در پہ تھے وہ حضور کے قدموں پہ گر گئے۔ جب یہ رزلٹ صحابہ کو ملا تو پھر ویسے بھی صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول ہر دم ہمارے ایمان کو بڑھاتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ بات بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو یوں لگتی ہے کہ کوئی چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے اور وہ ہمارے لیے بہتر ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز پہ زور دیتے ہیں کہ نہیں یہی ہونی چاہیے، لیکن بعد میں رزلٹ نکلتا ہے کہ یہ نہ ہوتی تو بہتر تھا۔ تو یہ قرآن مجید کی یہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور اس کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ یہ آیت ہمیں گویا یہ بتاتی ہے کہ بہتر تمہارے لیے وہ ہے جو اللہ کرتا ہے، چاہے تمہیں وہ برا لگے چاہے تمہیں اچھا لگے، بہتر وہ ہے جو رب کرتا ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ اللہ ہی بہتر کرتا ہے، وہ بہترین کارساز ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی بہترین کارساز ہے ہی نہیں، تو پھر فکر کس بات کی؟ آپ اپنے تمام امور میں رجوع اللہ ضرور رکھیں تاکہ کل کو پچھتاوا نہ ہو، تمام امور میں رجوع اللہ ضرور رکھیں۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا فرمایا؟ اللہ پر یقین رکھو، یہ بھی فرمایا اپنا بھی بندوبست کرو، مطلب سواری کو باندھ کر رب پر بھروسہ کرو، لیکن رجوع اللہ ہی ہونی چاہیے۔ تو ہمیں بچپن سے مسلم گھرانوں میں یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، اللہ جو بھی کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری دعا قبول نہ ہو، ہم بول رہے پچھتانا نہیں چاہیے ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، بھائی اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی ہماری محبوب چیز نہ ملے،
اور ہم اس پہ واویلا نہیں مچانا چاہیے. ہو سکتا ہے ہماری محبوب چیز نہیں مل رہی, اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو, آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم, وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو. ہمیں ایک چیز محبوب ہو وہ ہمیں نہ ملے, اور ہو سکتا ہے ہمیں کسی بات میں نقصان ہو جائے, ہم کہیں یہ تو ہمارا نقصان ہے, لیکن اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے اس نقصان میں اللہ نے بڑا فائدہ رکھا ہو. ہمارے ساتھ برا ہو گیا جی, بندہ کہتا ہمارے ساتھ بہت برا ہو گیا, برا نہیں ہوتا, صبر کریں. اللہ نے ہر شر سے اللہ تعالیٰ خیر کا پہلو بھی نکالتا ہے, اور اللہ اس میں بھی بہترین لاتا ہے. تو یہ ہر اللہ کے کام میں حکمتیں ہوتی ہیں, اور اللہ جو ہی بندوں کو آزماتا ہے. یہ اللہ کی آزمائشیں ہوتی ہیں بندوں پر کہ بندہ رجوع اللہ بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. اور یہاں سے پھر اس کی کشتی, حادثات تو آتے ہیں, بندے کی زندگی حادثات سے بھری پڑی ہے, ہر پل اس کو کسی نہ کسی بات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن ان ساری باتوں کے باوجود اس کو رجوع اللہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے, اور وہ آنکھیں بند کر کے رجوع اللہ ضرور کرے, اور فیصلہ پھر وہی کرے جو اللہ کی مرضی ہو, نہ ذات نہ کوئی اور. اس میں یہ دیکھے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے, پھر اس کے مطابق اس کو فیصلہ کرنا چاہیے. اور اس کی حکمت پھر دیر پا سمجھ آتی ہے جب بندہ اللہ کی مرضی سے چلے. تو ایک بادشاہ تھا, بادشاہ بڑا نیک تھا, اچھا بادشاہ تھا. اس کا ایک نیک وزیر بھی تھا جو اللہ ہی کی طرف خیر امور کو رجوع کرتا تھا, اللہ ہی پہ بھروسہ کرنے والا, بڑا نیک اس کا وزیر تھا. باقی بھی وزراء تھے اس کے, لیکن وہ جو وزیر تھا وہ ہر معاملے میں بادشاہ کو کہتا ہے جو بھی نقصان ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, بادشاہ سلامت, اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. ہوا یہ کہ اس بادشاہ کو ایک مرتبہ ایسا ہوا اس کی آنکھ پھوٹ گئی, آنکھ اس کی پھوٹ گئی. اب بادشاہ کی آنکھ پھوٹی ہے تو سارے تمادار تو آئیں گے تماداری کرنے, سارے وزراء, سارے صاحب حیثیت بادشاہ سلامت کے پاس آ رہے ہیں, اور اس طرح اظہار کر رہے ہیں جیسے بادشاہ کو نہیں وہ ان کی آنکھ پھوٹی ہو, اور وہ اس طرح بڑھ چڑھا کر بادشاہ کی عیادت کر رہے ہیں. اس وزیر کی جب باری آئی, یہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا, اس نے کہا بادشاہ سلامت, افسوس تو یہ بظاہر ہوا ہے لیکن اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. بادشاہ کو آیا غصہ, باقیوں نے میرے درد کو اس طرح شیئر کیا, انہوں نے میرے درد کو لیا اور یوں انہوں نے کہا اور میری ہمدردی کا مظاہرہ کیا, اور یہ اس کو اتنی فکر نہیں ہوتی کہ اللہ جو کرتا ہے اس میں بہتر کرتا ہے. میری آنکھ چلی گئی, اندھا ہو گیا میں ایک آنکھ سے, اور یہ کہہ رہا اللہ کے کام میں بہتری ہے. اس نے کہا اس کو بند کرو. وزیر کو اس نے بند کرا دیا, جیل میں بند کرا دیا. پھر ہوا یہ کہ بادشاہ شوقین تھا شکار کا, اور یہ جو وزیر جیل میں بند ہوا یہ بادشاہ کا خاص تھا, ہر وقت بادشاہ کے ساتھ ہی رہتا تھا. اس کا یعنی جدھر بھی جاتا یہ بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا. لیکن اب یہ بادشاہ نے جیل میں بند کیا ہوا تھا, بادشاہ سلامت چلے گئے شکار پر, باقی وزراء کو لے گئے, انہوں نے شکار کا لباس پہنا, شاہانہ لباس اتارا, چلا گیا بادشاہ شکار پر. لیکن اسے ایک ہرن کا پیچھا کرتا ہوا بادشاہ آگے نکل گیا, وزیر اس کے پیچھے رہ گئے. بادشاہ اس ہرن کا پیچھا ایک آنکھ کے ذریعے کرتا ہوا اتنے آگے نکل گیا, وہ اس کا مرکز وہی ہرن تھا, اس کو پتہ ہی نہیں چلا میں دشمن کی حدود میں داخل ہو گیا ہوں. دشمن کی فوج نے جب دیکھا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ بھاگ رہا ہے گھوڑے پہ, جا کے پکڑا. انہوں نے دیکھا یہ تو بادشاہ ہے, اور پکڑ کے اس کو لے گیا اپنے بادشاہ یا سپاہ سالار کے پاس کہ یہ پڑوس کا بادشاہ ہم نے پکڑا, ہمارا دشمن. اس نے جب دیکھا اس نے کہا شکل تو بادشاہ جیسی ہے پر یہ کانا ہے, اور اس بادشاہ کے وہ کانا نہیں تھا ایک, لہذا یہ وہ بادشاہ ہو ہی نہیں سکتا, تو ہم کسی بے قصور کو نہیں مارتے, اس کو واپس بھیج دو. تو انہوں نے اس بادشاہ کو چھوڑ دیا. اب وہ بادشاہ جب واپس آ رہا تھا راستے میں اس کو وزیر کی بات یاد آ گئی جس کو اس نے بند کیا تھا کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. اسے کہا میری آنکھ پھوٹی, میری جان بچی, اگر وہ آنکھ سلامت ہوتی میری پہچان ہو جاتی اور میں قتل ہو جاتا.
اس آنکھ نے میری جان کو بچایا ہے۔ بادشاہ سیدھا چلا گیا، کہیں نہیں گیا، سیدھا اس وزیر کے پاس چلا گیا، جہل سے رہا گیا، کہا آ جاؤ۔ وزیر اس کے پاس آیا، بادشاہ نے کہا کہ تو نے جو کہا تھا اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، تیری اس بات کی مجھے تصدیق ہو گئی ہے، آج میری آنکھ جانے کی وجہ سے میری جان بچی ہے، لیکن تو بتا تجھے میں نے سزا دی ہے، جیل میں بند ہوا ہے، تجھے کیا فائدہ ہوا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میری سمجھ میں تو یہی آیا ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ جاتا تو میں آپ کے ساتھ رہتا اور میری وجہ سے وہ آپ کی بھی پہچان کر لیتے، کیونکہ میں نے آپ کو تنہا تو چھوڑنا نہیں تھا، میں کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا، اور وہ مجھے بھی جانتے تھے، تو میری وجہ سے پھر یہ آپ بے شک آنکھ نہ ہوتی، میری آپ کی پہچان ہو جاتی، آپ کی بھی جان چلی جاتی، میری بھی جان چلی جاتی، میں جو جیل میں بند تھا اللہ نے آپ کو بھی بچا دیا، مجھے بھی بچا دیا۔ تو وہ بات یہ ہے کہ یہ واقعات ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کوئی قصہ کہانی دلچسپی کے لیے نہیں ہوتے، یہ ایمان بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ واقعات خود اللہ بھی قرآن میں واقعات سنا رہے ہیں، اور اسی طرح اولیاء کاملین بھی ایسے واقعات حکایات بیان کرتے آئے ہیں ان کو، جن سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، کمزور نہیں ہوتا۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر بندے کو ایسی لگتی ہیں کہ جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، لیکن اللہ نے اسی میں ان کے لیے بہتری رکھی ہوتی ہے۔ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ صبر کرتا ہے یا ناشکرا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے اس کا رزلٹ۔ اللہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ چھین کر بھی آزماتا ہے، اللہ دیکھتا ہے میں اسے دوں گا، تکبر تو نہیں کرے گا، اس کے پاؤں زمین پر ٹکیں گے یا نہیں ٹکیں گے، اس کو اس کامیابی کے بعد کیا یہ غرور و تکبر میں مبتلا ہوگا یا عاجزی اور انکساری اپنائے گا، یہ اللہ دے کر آزماتا ہے، اور اللہ چھین کر بھی آزماتا ہے کہ کہیں ابھی میں اس سے چھینتا ہوں، دیکھتا ہوں یہ ناشکرا ہوتا ہے یا نہیں، یہ بے صبرا ہوتا ہے یا نہیں۔ اس کے صبر کا امتحان ہوتا ہے، جسے عطا کرتا ہے اس کے شکر کا امتحان ہوتا ہے، جس سے اللہ چھینتا ہے اس کے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ دونوں پارٹیاں امتحان میں مبتلا ہوتی ہیں۔ ایک وہ بندہ جس کا نقصان ہو گیا، وہ بھی ابھی صبر کا امتحان ہے، وہ بندہ جس کو کامیابی ملی اس کے شکر کا امتحان ہے، یہ دونوں امتحان میں مبتلا ہے۔ یہ بھی اللہ کا قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ سورہ حدید میں آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس پر غم نہ کرو جو اللہ تم سے لے لے، جو تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ لا تأسوا علی ما فاتکم، جو تم سے فوت ہو جائے، جو تم سے جدا ہو جائے، جو تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے، اس پر غم نہ کرو۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اللہ جو تمہیں عطا کر دے، اس کی نعمت تمہیں مل جائے، تمہیں کامیابی مل جائے، تمہیں کوئی سرخروہی مل جائے، اس پر تفاخر نہ کرو، اس پر غرور نہ کرو۔ کیوں؟ واللہ لا یحب کل مختال فخور، کیونکہ اللہ تعالی کسی بھی متکبر اور فخر اترانے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ کامیابی مل گئی، اب اللہ نے آپ کو آزمائش شروع ہوئی ہے، اللہ نے دیکھنا ہے آپ اللہ کے پسندیدہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے، آپ اس میں اللہ کا شکر گزار نہیں کرتے ہیں یا غرور و تکبر کرتے ہیں۔ اگر آپ غرور و تکبر کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے ایسی کامیابی والے کو میں پسند نہیں کرتا، اور اگر آپ میں عاجزی آ جاتی ہے، انکساری آ جاتی ہے، آپ محبتوں کے جوک جگلاتے ہیں اور آپ نفرتوں کو ختم کرتے ہیں، پھر اللہ کہتا ہے یہ بندہ میرا پسندیدہ ہے۔ یہ آیت سورہ حدید کی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کامیابی آ جائے تو بھی ناشکری نہیں، تو شکر گزاری، تکبر نہیں، غرور نہیں۔ میرے پاک نبی فتح مکہ کے بعد کتنی بڑی فتح ہوئی، دھرتی کی اتنی بڑی فتح، وہی دشمن جو جان کے مارنے والے تھے، حضور جب انہی میں جا رہے ہیں تو گردن جھکائے ہوئے فاتح کی حیثیت سے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا،
پھر لوگ جوک در جوک ان کے حلقہ احباب میں آتے گئے، اور آپ دیکھیں کہ میرے پاک نبی نے نہ غرور کا مظاہرہ کیا نہ تکبر کا، بلکہ گردن جھکی بھی ہوئی ہے، اور پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے؟ ابو بکر صدیق نہیں بیٹھے ہوئے، عمر فاروق نہیں بیٹھے ہوئے، عثمان غنی نہیں بیٹھے ہوئے، حضور کے پیچھے مولا علی نہیں بیٹھے ہوئے، کوئی حضور کا جو یہ ساتھی تھے جان ساران، بڑے بڑے سردار جو وقت کے تھے، بڑی بڑی ہستیاں نہیں بیٹھی ہوئی، بیٹھا کون تھا؟ آپ کے غلام کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے پیچھے۔ بندہ فاتح ہو کر فتح والے علاقے میں، مدینہ میں، مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، حضور گردن بھی جھکی ہوئی اور غلام کے بیٹے کو پیچھے بٹھایا ہوا ہے ساتھ۔ اس بات کو آپ غور کریں کہ جب کوئی چیز عطا ہو جائے تو یہ بھی اللہ کا امتحان ہے کہ بندہ نبی کی سنت کو اپناتا ہے یا پھر شیطان کے حملہ اس پر ہو جاتا ہے۔ تو بندے کو اس وقت اپنی نفسیاتی خواہشات کا مریض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس وقت ہمیں سوچنا چاہیے کہ اب یہ بھی اللہ کی ایک آزمائش ہے، یہ بھی اللہ کا ایک امتحان ہے کہ ہم دلوں کو جوڑتے ہیں یا ہم دلوں کو توڑتے ہیں، ہم کس طرف نکلتے ہیں۔ یہ ہماری ایک آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی آپ کو کسی معاملے میں فتح عطا کرتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ میرا کتنا شکر گزار بنتا ہے، اور جب اللہ کوئی چیز چھینتا ہے تو یہ بھی آزمائش ہوتی ہے کہ یا بندہ واویلا مچاتا ہے، بندہ غلط راستہ استعمال کرتا ہے، یا پھر بندہ اس نقصان پر صابر ہوتا ہے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک آزمائش ہوتی ہے، تو اس کا ایمان اور اس کا ایقان بڑھ جانا چاہیے، اور اس کا ایمان، اس کا ایقان ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ یعنی اگر آپ کا کسی بات پہ نقصان ہو گیا، کوئی صدمہ پہنچا، میں نے اپلیکیشن جمع کرائی تھی، ڈیٹ تو گزر گئی، میں اس کام میں فیل ہو گیا، میں اس کام میں فیل ہو گیا، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اس وقت زبان سے کلمہ کفر نہیں نکلنے چاہیے، ایسے الفاظ نہیں نکلنے چاہیے جو کل کو پچھتاوا بنے، بلکہ اس وقت بندے کو یہ سوچنا چاہیے اللہ نے اس میں میرے لیے بہتری رکھی ہوئی ہے۔ اور جب کامیابی ملے تو بھی بندے کو سوچنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی مجھے نعمت ملی ہے، اللہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا میں اس کا ناشکرہ بنتا ہوں۔ تو اس وقت اس کے پاؤں زمین پہ ٹکنے چاہیے اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے۔ کیوں؟ اللہ نے اسے پسند کیا ہے تو کامیابی عطا کی۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کہتا ہے کہ میں بندے کو کامیابی دے کر بھی آزماتا ہوں، واللہ ولا تفرحوا بما آتاکم، جو اللہ تمہیں دیتا ہے اس پر غرور نہیں کرنا، بلکہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور تمہیں شکر گزار بننا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں کامیابی دی اور تم کامیاب ہوئے ہو، تو تمہارے قدم زمین پر ٹکنے چاہیے اور تمہیں اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کامیابی دی۔ تو دونوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور یہ اللہ نے سورہ حدید کے اندر یہ فرما دیا کہ یہ بندوں پر میری آزمائش ہے۔ کہ حضور نے پھر کیا کیا جب آقا کریم کو مکہ فتح ہوا، حضور کامیاب ہوئے، گردن جھکی ہوئی، پھر ان دشمنوں کے ساتھ حضور نے کیا سلوک کیا، وہ بھی آپ دیکھیں۔ وہ جو جان کے دشمن تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں معافی عطا فرما دی۔ تو یہ ہماری آزمائشیں ہوتی ہیں لمحہ بلمحہ، ہر زندگی میں ہمیں امتحانات آتے ہیں، ہمارے صبر کو آزمایا جاتا ہے، پھر اللہ کامیابیاں عطا کرتا ہے، پھر اس کو آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بعض اوقات ناکامیاں دے کے بھی آزماتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کامیابی بھی عطا کر دیتا ہے، اس پہ بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے دونوں صورتوں میں آزمائش ہے۔ یہ ایک اور آیت ہے قرآن مجید کی، یہ سورہ فجر ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ نَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا کرتا ہے، اس وقت تو وہ خوش ہو کے کہتا ہے کہ رب نے مجھے کامیابی دی، عزت دی۔ اب یہ تو اس نے رب کا شکر ادا کر دیا، اللہ نے مجھے عزت دی، لیکن آگے بات وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ لیکن اگر اللہ اس کو کسی موقع پر کامیابی کے بعد اسے ناکامی دے دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کا رزق چھین لیتا ہے، یہ جو الفاظ ہوئے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تو وہ اگر آگے سے یہ الفاظ کہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل کیا ہے،
یہ ربی یہانن یعنی اللہ نے مجھے ذلیل کیا، تو یہ اللہ کی بہت بڑی ناشکری ہے اور یہ بہت بڑی رب کی بارگاہ کی مایوسی ہے۔ بندے کو ہر دو صورتوں میں اسے اللہ کا شکر گزار ہی بننا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے معاملے ہی میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ آنکھیں بند کر کے بندے کو بعض اوقات ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ آپ کچھ سوچ نہیں پاتے۔ مشورے دینے والے ہزاروں ہوتے ہیں لیکن ان مشوروں میں کیا جانا چاہیے۔ ایک نے مشورہ کچھ دیا، دوسرے نے مشورہ کچھ دیا، تیسرے نے مشورہ کچھ دیا۔ ہمیں وہاں پر یہ چاہیے کہ آنکھیں بند کر کے نا ہم رجوع اللہ رکھیں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہیں یا مولا اتنے بندوں کو یہ مشورہ دے رہا ہے، کوئی یہ مشورہ دے رہا ہے، کوئی یہ مشورہ ملا، مولا تو بتا کس کا مشورہ صحیح ہے، میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں۔ اس وقت دل کو رب کائنات اور نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر کر کے وہاں سے تمہیں پھر فیصلہ مل جائے گا کہ ان میں سے کس کا مشورہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہ جو مشورہ پھر اس پر جو آپ عمل کریں گے وہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے ہر ایک کے مشورے کا خیال کرنا شروع کر دیا پھر بندہ تجسس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے رجوع اللہ کر دیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ سرخروئی عطا کر دیتا ہے۔ اور ہمارا جو ہر بندہ جو مومن ہے، مومن کیا ہے؟ امن سے ہے۔ امن کیا ہے؟ سلامتی سے ہے۔ مومن سلامتی چاہتا ہے، مومن کا کام ہے سلامتی چاہنا، امن چاہنا، محبت چاہنا۔ وہ دلوں کو جوڑتا ہے، وہ دلوں کو جوڑنے والا کام کرتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ دلوں کو توڑتا نہیں ہے، وہ دلوں کو جوڑنے والا کام کرتا ہے۔ دیکھیں نا، اب پچھلے دنوں میں ارطغرل ڈرامہ چلا تھا، اس کے بعد ہم سب کو پتا چلا ارطغرل بھی کوئی بندہ تھا جس نے اللہ کی خاطر زمینوں کو فتح کیا، یہ ہمیں اب پتا چلا۔ لیکن شیخ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر کی تفسیر پہلے سے میرے پاس موجود، ہم ان کی تفسیریں بھی پڑھتے ہیں۔ تاجدار گولڑا اپنی کتابوں میں محی الدین ابن عربی شیخ اکبر کہہ کے تو ہر جگہ ان کا حوالہ دے رہے ہیں۔ علماء ان کے حوالے سے، ان کے تصوف والے ان کا حوالہ دے رہے ہیں، فقہ والے ان کا حوالہ دے رہے ہیں، پیران عظام ان کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اب ان دونوں کا ایک ہی دور ہے، ارطغرل کا اور محی الدین ابن عربی کا۔ ارطغرل کو تو ہم نے اب فاتح جانا ہے، محی الدین ابن عربی کو کب سے ہمیشہ سے جانتے آئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک نے علاقہ فتح کیا، دوسرے نے دل فتح کیا۔ ایک اللہ کی خاطر علاقے کو فتح کرتا جا رہا تھا اور دوسرا اللہ کی خاطر دلوں کو فتح کرتا جا رہا تھا۔ ایک جو علاقے کو فتح تھے اس نے بھی رب کے لیے کام کیا، کامیابی ہوئی، لیکن جس نے دلوں کا فتح کیا ہے نا، رب نے اس کو بڑی کامیابی عطا کی، اس کا نام زندہ رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ہمارے سامنے مثالیں ہیں جو اللہ قرآن میں بھی ہمیں انبیاء کی تاریخ سے ہمیں عطا کرتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے۔ اور بساؤ کا جو پیر ہوتا ہے، جو استاد ہوتا ہے، جو خطیب ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، یہ ہاتھ ہے نا، اس میں بڑی مثالیں ہمارے لیے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ میری مٹھی بن گئی، مضبوطی آ گئی کسی چیز کو پکڑنے میں۔ اس میں مین کردار آپ کو پتا انگوٹھے کا ہے، یہ ہٹا دینا آپ خود فیل کریں گے کہ باقی وہ مضبوطی نہیں رہی۔ یہ انگوٹھا ہے کدھر؟ اندر دے کر میں ایک مرتبہ باکسنگ کر دیا کرتا تھا تو ہمیں پہلی چیز بتائی اس کو اندر نہیں رکھنا، اس کو اوپر رکھنا ہے، اس سے آپ کی گرپ مضبوط ہوگی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں ان انگلیوں کا اگر یکجا کیا جائے، اور یکجا کر کے یکجا کرنے والی یہ ہے، اور اگر ان کو یکجا کیا جائے تو یہ مضبوطی ہے۔ یہاں ایک کھلی جائے تو وہ مضبوطی نہیں ہے، دوسری کھلے تو وہ مضبوطی نہیں ہے۔ یہ سب بند ہوں، سب یکجا ہوں تو یہ ہے مضبوطی۔ جو پیر کا کام ہوتا ہے، جو خطیب کا کام ہوتا ہے، جو عالم کا کام ہوتا ہے، جو امام کا کام ہوتا ہے، یا جو استاد کا کام ہوتا ہے، وہ یہی کردار ادا کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ماحول مضبوط ہو جائے، امن و محبت پھیلے۔ اس کا کام دلوں کو توڑنا نہیں ہوتا، دلوں کو جوڑنا ہوتا ہے۔ اور اس موقع پر ہمیں اپنی نیتیں بھی صاف کرنی چاہیے، اپنے دل و دماغ کو بھی صاف کرنی چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے کہ اگر پیر صاحب ایک بھائی سے ہاتھ ملایا، ایک بھائی نے دعوت دی تو چلا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا
وہ بات ہے کہ دلوں میں شبہات نہیں پیدا کرنے چاہیے. ہو سکتا ہے اس میں بھی اللہ نے بہتری رکھی ہو, وہ کس لیے مل رہا ہے. اور یہ بھی دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے, اللہ کیا کہتا ہے, یہ دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے. یہ حدیث قدسی سنیں اللہ کیا کہتا ہے. پھر اللہ کی سنت پہ عمل ہم نہیں کریں گے, مومن نہیں کرے گا, کون کرے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. کچھ صفات اللہ بندوں میں نہیں دیکھنا چاہتا. آپ قرآن پڑھیں, آپ سب جانتے ہیں اللہ کہتا ہے میں متکبر ہوں, میری چادر ہے اس میں نہ آنا. یہ بندے میں اللہ نہیں دیکھنا چاہتا. قہار اللہ نہیں دیکھنا چاہتا. جبار اللہ نہیں دیکھنا چاہتا. یہ اللہ کی وہ صفات ہیں جن میں اللہ کسی دوسرے کو اپنا شریک نہیں لاتا, اس میں ہمیں نہیں مبتلا ہونا چاہیے. لیکن کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے, جیسے رحیم ہونا, کریم ہونا, عفو اور درگزر سے کام کرنے والا ہونا, سخی ہونا, غنی ہونا. یہ وہ صفات ہیں جو رب چاہتا ہے میرے بندے میں پیدا ہو. سمیع ہونا, بصیر ہونا, اس کا کیسا اس کی سماعت کدھر ہے, اس کی بصارت کدھر ہے. یہ اللہ بھی سمیع ہے, بصیر ہے, لیکن وہ اپنے بندوں کو بھی ان چیزوں کو درست سمت میں دیکھنا چاہتا ہے. تو اللہ کیا کہتا ہے, حدیث قدسی کیا ہے, حضور فرمایا میرا رب کہتا ہے تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا. اب بندے مومن تو میری طرف ایک قدم بڑھا میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا. تو میری طرف ایک بالشت آئے گا میں تیری طرف قدم آؤں گا. تو میری طرف دوڑ چل کے آئے گا میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا. اس صفت کو ہمیں اپنانا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کی طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہے نا تو آپ اس کی طرف قدم بڑھائیں, اور اگر کوئی آپ کی طرف ایک چل کے آتا ہے آپ اس کی طرف دوڑ کے آئیں. کیوں؟ یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو اللہ اپنے محبوب بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے وہ اللہ کی سنت پر عمل کرتا ہے, اور یہ وہ سنتیں ہیں اللہ کی جو اللہ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے. کچھ باتیں اللہ کی صفات وہ ہیں جو اللہ نہیں چاہتا کہ وہ میرے بندوں میں پیدا ہوں, اور اس پر پابندی لگا لی, اور وہ میں نے عرض کر دی. وہ ہے متکبر ہونا, وہ ہے جبار ہونا, وہ ہے قہار ہونا. ان ساری چیزوں کو اللہ ختم کر کے اللہ لا رہا ہے رحیم ہو جاؤ, کریم ہو جاؤ, محبتوں کو پھیلاؤ, اس طرف آ جاؤ, دلوں کے تم فاتح بنو. جب تم دلوں کے فاتح بنو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے تم محبوب بندے بن جاؤ گے. پھر بندے کو اور کیا چاہیے جب وہ رب کا محبوب ہو جائے. اور جب بندہ رب کا محبوب ہو جاتا ہے تو پھر آگے پھر حدیث قدسی آ جاتی ہے. اللہ کہتا ہے پھر تو ایک وقت آتا ہے ایسا مقام بھی پا جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. وہ حدیث سے لمبی ہے, من عاد علی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب. یہاں سے شروع ہوتی ہے, بخاری کی حدیث لمبی ہے, مسترف نہیں آ جاتا کیونکہ میرا ٹائم اینڈ پہ جاتا جا رہا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ میں نے کہا ہمیں سمیع, بصارت. میں دوسری چیز آئی کی کہ دل کے اندر محبتیں. اب دل کے ڈاکیے ہیں, اور یہ ہمیں قرآن کی پہلے 3 رکوع بتاتے ہیں. قرآن مجید کے پہلے 3 رکوع. تمہارا دل کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں رب رہتا ہے, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں تم نے رب کو بچانا ہے یا شیطان کو بچانا ہے. لیکن اس کے لیے تمہارے راستے میں کچھ اللہ تعالیٰ نے ڈاکیے رکھے ہیں, آنکھ, کان, زبان. یہ دلوں کے پیغام رساں ہیں, ان پہ پردہ نہ ڈالیں کیونکہ یہ کافروں کی روش ہے یا منافقوں کی روش ہے. سورہ بقرہ کا پہلا رکوع آخر ختم کہاں ہوتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. بھائی آنکھوں سے وہ اندھے تو نہیں تھے, اللہ کہتا ان کی آنکھوں پہ ہی پردے. وہ بہرے تو نہیں تھے, اللہ نے کہا ان کے کانوں پہ ہی پردے. ان کے دلوں پہ مور لگی ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھتے تو تھے پر جو دیکھنا چاہیے تھا, جسے قبول کرنا چاہیے تھا, آنکھ وہ بات دل تک پہنچا نہیں رہی تھی, کان وہ آواز دل تک پہنچا نہیں رہا تھا. اور اسی طرح جب منافقوں کی باری آئی تو اس رکوع میں بھی, یعنی دوسرا رکوع من الناس سے شروع ہوتا ہے, اس کے بھی اینڈ پہ جائیں تو انہی باتوں پہ ختم ہوتا ہے. یعنی آخری جو الفاظ ہیں آخری آیت سے پہلے, صم بکم عمی فہم لا یعقلون, یعنی اندھے ہیں, بہرے ہیں, وہ بھی انہی باتوں پہ منافقوں کی بات آئی. صم, اور گونگے بھی ہیں, حق بات کر نہیں سکتے. بکم عمی, اندھے بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں. بھائی منافق اندھے بہرے بظاہر تو نہیں تھے نا, اندھے بھی ہیں بہرے بھی ہیں. لیکن کافروں کے لیے بات آئی, دل تک پہنچنے کی بات آئی. اللہ نے کہا یہ ایمان نہیں, ختم, مول لگی, یہ نہیں بدلنے والے. منافقوں کی بات آئی, لا یرجعون, واپس نہیں پلٹیں گے. یعنی ہم نے ان چیزوں کو, اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو درست سمت میں رکھیں گے تو دل درست سمت میں چلے گا. یہ آپ کی زبان
آپ کی آنکھ، آپ کے کان، یہ آپ کو آپ کے دل کو درست سمجھ دکھاتے ہیں. سبحان اللہ. تو وہ ان کو درست رکھیں. اس آنکھ کو اسی لیے کہتے ہیں کہ آنکھ سے جب کوئی چیز دیکھے نا تو سنی سنائی بات پہ عمل نہ کرے. سبحان اللہ. میں سنی. کان سے بھی پابندی، اور پھر زبان پہ بھی پابندی. حضور نے فرمایا تھا نا سارا دین سکھانے کے بعد ٹائم پورا ہو گیا، یہ زبان پکڑ کے حضور نے کہا تھا صحابہ کو کہ پورے دین کی خوبصورتی بتاؤں تو وہ یہ زبان ہے، سبحان اللہ. سبحان. اس کو اچھا کرو. یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے دلوں میں محبتوں کو بٹھاتے ہیں. آپ کے اچھے الفاظ، آپ کے پیارے الفاظ. دیکھیں ایک یہ ناشکری نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاؤں مثلا اچانک مچھر نے کھا لیا، میں نے اسے کیا دیا، تو یہ جو کہتے ہیں اسے کہتے ہیں ریفلیکس ایکشن جو ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں، اس پہ پکڑنی ہے. اسی طرح اچانک بانڈ نکل آیا، کسی کا نام ہوا، ایک دم خوشی سے اچھل پڑا، اس پہ پکڑنی ہے. یہ اس آیت کے ضمن میں نہیں آتا کہ اس نے جی غرور و تکبر کیا، نہیں. یہ ایک وقتی کیفیت ہوتی ہے جو میں نے ارادہ تو نہیں کیا تھا کہ میں ادھر ہاتھ کروں گا، یہ غیر ارادی طور پر میرا ہاتھے سے گیا، مچھر نے کھایا تو میں نے تکلیف محسوس کی، لیکن اس پر ناشکری نہیں اور اس پر بابلا نہیں. یہ وقتی افسوس ہوتا ہے اور اس پر ناشکری نہیں. لیکن اس میں اسی طرح یہ ناشکری نہیں ہوتی. اسی طرح کوئی وقتی خوشی مناتا ہے تو وہ خوشی وہ نہیں ہوتی کہ وہ تفاخر میں آ گیا یا وہ اس میں آ گیا، وہ دین کے مطابق ہے. اس کے بعد آگے وہ کیسے جاری رکھے گا، ان چیزوں پہ ہمارا امتحان ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں وقتی آتی ہیں، اسی طرح ہمیں وقتی کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے، ہم نے اس کو قائم رکھنا ہے. کوئی ہمیں نقصان مل گیا، ہمیں اس پہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. یہ ہمارا دین کہتا ہے. دونوں صورتوں میں ہماری آزمائشیں ہیں اور دونوں صورتوں میں ہم نے جو ہے نا تحمل کا مظاہرہ کرنا اور یہ سوچنا اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. میں اب ٹائم نہیں رہا، بس وقت ختم ہو گیا ہے، ورنہ آپ کو وہ واقعہ آپ سب جانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کرتے گئے، سوال کرتے گئے، خضر علیہ السلام نے کہا صبر کرو. آخر کیا ہوا، ان کے ہر کاموں میں بہتری تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے اور اللہ انہی کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی خاطر دلوں کو ملاتے ہیں، جو ہاتھ بڑھاتے ہیں، جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں. اللہ ہمیں انہی میں رکھے اور اللہ ہمیں نفرتوں والوں میں نہ رکھے. اللہ ہمیں دل جوڑنے والا بنائے، محبتوں کے جوگ جگانے والا بنائے. اور اللہ کرے ہماری اس مسجدوں میں بھی جیسے چراغ جلے ہیں، محبتوں کے چراغ جلے ہیں، اللہ اور بھی جلائے، اللہ اور بھی چراغ جلائے اور اللہ اس کو آباد کرے، اس کے رونقوں میں، اس کی محبتوں میں. واخر دعوانا الحمدللہ.